نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا راستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور حضور نے زاویہ بدل دیا. یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کے کہو. یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیبند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں، آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہیں
حضور دلوں کے طبیب ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی ہیں لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے, یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے, ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے, جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں, بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے, 2-4 نوکر ہوتے ہیں, وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب رزق کا, صحت کا, بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں, بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اب انزائٹی آ جاتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, ٹینشن آتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہے, حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا, باطنی طور پر, روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا, اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر, شرک, نفاق, ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا, حتیٰ کہ ہرس, ہوس, لالچ, یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا, ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات, ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا, اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں, یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر, وہ تقریر دستور ہوتی ہے, منشور ہوتی ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا وہی دستور ہے, وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے, جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی, آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے, لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی, فقیری میں بھی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے, ملکہ تھیں وہ تو گویا مکے کی, لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا. وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی, وہ خود کھانا پکاتی, سارے کام کاج کرتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے, خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے, اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے, خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے. وہ راحت, وہ اطمینان, وہ قرار, وہ سکون. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے. مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا, سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رہن سہن شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا, حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن مشکات میں حدیث ہے, حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا, کلمہ پڑا ہے, مسلمان ہوئے ہیں, حالات کا سامنا ہے, وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے, اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے. کوئی کام کیا چلے گئے,
حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے آپ عطا فرمایا ہے نا، جو سکون، وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کوئی رستہ میسر آ گیا، تو لہذا اطمینان قلبی، چین، سکون، یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ دل بے چین ہے، طبیعتیں بے قرار ہیں، شکوے ہی شکوے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، بدگمانیاں ہیں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں، ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھے تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے۔ خدا را آؤ نا میلاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں، اطمینان قلبی کا بندوبست کریں، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا فیضان دیں۔ ہم تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑی بردباری سیکھیں، تھوڑا حلم سیکھیں، تھوڑا تدبر سیکھیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں، دانائی کے سوتے ہماری طبیعتوں سے پھوٹے۔ دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دو قسم کے حکماء نے لکھا، دو بندے، ایک جو جس کے پاس جائز پیسے ہوں اور وسیع ہوں، ناجائز پیسے وسیع ہوں تو وہ بھی بے چین رکھتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں رہتا، الجھا رہتا ہے۔ جائز پیسے ہوں اور وسعت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ کتاب و سنت کا علم عطا کر دینا، پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے، وہ سکون آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا، سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار، بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر، انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات۔ یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، کم از کم مہینہ پہلے، اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ، کم از کم 15 دن پہلے۔ کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے۔ اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا ہے؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں۔ ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں۔ لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی، اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے، اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹیے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔ لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ دیکھیے گا خود بخود
کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کوئی لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے. لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا. تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پردانائی، تدبر، معاملہ فہمی. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی. اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں. کوئی آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں. وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے. حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ. تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا. تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کبھی نہیں دیا. آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں. تو روٹی کھا گئی سوئیں گے. تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا. کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت نکھرا ہو. تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے. تیسری بات فصاحت، بلاغت، آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو. اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے. حضور سے فیضان لینا ہے دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، دیانتداری بھی سنت، جد و جہد کرنا یہ بھی سنت. تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سیرت النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا. تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے، چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم
सलाम ये सलामती से निकलें। उसने कहा बनु असलम में से हूँ, तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया, फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तो फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। हुजूर रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर देता। रूटीन की बातचीत करें तो भाई जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। हर परेशानी आपकी, हर और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। तरगीब व तरहीब देखिए और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे, एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर के कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सज़ा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी? आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है, कहीं आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने। और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना। थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देसी बंदे भी बड़ी बातें। मैंने आपको पहले भी बताया था और वो बात मुझे बड़ा मज़ा देती है। मैं पहली दफ़ा हाज़िर हुआ तो एक बाबा जी को ना वो जिनकी वहाँ ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला हाजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा बाबा जी ने कहा। तो कई दफ़ा हम किसी को मसला तो बताते हैं लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो तो अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी देख ना यहाँ कंधे पे, कहते पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगती, मैं तो अपना रांझा पे राजी करदा सी, मैनू भी पता तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली। आप यकीन करें कि जो रांझा राजी करने वाले हैं इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दवाले ने गुलामा दियां टोलियां, वो वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है,
یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا، کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں۔ حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو۔ 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا۔ حضور نے نہ اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں۔ تو یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، میری امت لڑے نہ۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں آبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا، یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کہیں جا کے دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی،
اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی، اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ دھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا دے، کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں میں جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور جہاں وہ بوڑھی کہتی اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے، کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتہ؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے او بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ او کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا، خوش طبی اور چیز ہے مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟
जाहिलों का। जब कहा नहीं ज़िबा करनी है तो अब ज़रा देखिए, करना नहीं ना चाह रहे। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, कहने लगे ए मूसा फिर आप ना रब से दुआ करें कि वो ज़रा खोल के बताए वो गाय किस तरह की हो। इरादा नहीं ना ज़िबा करने का, आप दुआ करें। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुम वला बिक्र, फरमाया कि रब कहता है वो गाय ना बूढ़ी हो ना ज़्यादा बचिया हो, अवानुम बैन ज़ालिक, इनके दरमियान हो, यानी जवान गाय हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, लो अगली बात सुन लो। कहने लगे आप दुआ करें रब से कि वो खोल के बताए उसका रंग किस तरह का हो, रंग बताएं किस तरह का हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा, फरमाया रब फरमाता है कि सफरा रंग की हो, यानी गहरे जर्द रंग की हो। ये रब फरमाता है इस तरह की गाय ज़िबा करो। फ़ाक़िउ लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और जब कोई उसे देखे तो उसे अच्छा भी लगे, आँखों को अच्छी लगे वो गाय, इस तरह की गाय ज़िबा करो। लो इतनी बातें बता दी। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, कहने लगे नहीं आप फिर दुआ करें अल्लाह ज़रा खोल के बताए गाय किस तरह की हो। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, हमें ज़रा गाय पर शुबा पड़ गया है किस तरह की ज़िबा करनी चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम हिदायत पा जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द, गाय इस तरह की हो कि वो कभी खेती में ना चलाई गई हो, यानी उसको कभी काम ना उससे लिया गया हो। बैल को लोग लगाते थे ना, जो काम आज ट्रैक्टर से लिया जाता है वो गाय बैल से लिया जाता था, तो वो खेती बाड़ी के काम ना उसको लगाया गया हो। वला तस्किल हर्स, और ना उससे पानी निकाला गया हो, ना खेत चलाने हल चलाने में लगाई गई हो, और वो जो कुआं होता था जिसके गिर्द गायें घूमती थी, तो कहा वो भी काम उसने ना किया हो गाय ने। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, वो हर ऐब से पाक होनी चाहिए। कालुल आन जित बिल हक, अब कहने लगे अब आप सही बात लेके आए, अब सवाल ख़त्म हो गए ना। कहने लगे अब आप बात फ़ज़बहूहा, उन्होंने ज़िबा कर दी। वमा कादू यफ़अलून, पर ऐसा करते नज़र आते, लगता नहीं था करेंगे ज़िबा पर ज़िबा। अच्छा ये गायें फिर मिली कैसे? इमाम खाजिन कहते हैं कि एक नेक आदमी था, तो उसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक बच्चिया थी, गाय की बच्ची, बच्चिया वैड़ी, उसके पास वो एक बच्चिया थी सिर्फ। तो उसने इस तरह किया कि उसकी गर्दन पर एक मोहर लगाई, अल्लाह के नाम पर बतौर अमानत उसने उसको जंगल में छोड़ा। कहा या अल्लाह मेरा बेटा एक ही है, वो भी छोटा है, इसकी हिफाजत करना और मेरे बेटे को पहुंचा देना। बच्चा बालिग हो गया, उसकी माँ ने कहा बेटा जो अमानतें रब के पास रखवाई जाए ना उनमें ख़यानतें नहीं हुआ करती, जा के जंगल में आवाज़ दे तेरी गाय वापस आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज़ दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गायें दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे, जब अल्लाह बंदोबस्त करे तो फिर मामला और होता है। वो गाय आ गई। अब उसने क्या किया उस नौजवान ने कि वो गाय घर लाया, माँ से आके कहा कि अम्मा ये तो अल्लाह ने फजल कर दिया। माँ कहने लगी पुत्र हालात हमारे ख़राब हैं, मंडी में ले जा इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्ज़ी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्ज़ी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्ज़ी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तुम माँ के पीछे लग गया है, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्ज़ी पे लगे नाकाम नहीं होते ज़िंदगी में। ये देखो माँ की मर्ज़ी पे लगा। उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई। तो माँ ने कहा था मेरी मर्ज़ी के बगैर सौदा ना करना। अब बच्चे तो नहीं ना मानते, अम्मा को क्या पता बाहर बिजनेस क्या है, लेन देन क्या है, पर माँ ने कहा था मेरी मर्ज़ी। बंदा दे रहा है उसे 3 दिनार, उसने कहा जी मैंने तय तब करना है, डन तब करना है, पहले अम्मा से पूछना है। घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी दे दे। वापस आया तो उसने कहा कि मैं 6 दिनार देता हूँ पर मेरी शर्त है, माँ से नहीं पूछना। उसने कहा तू 12 भी दे, डन तब भी होना है जब अम्मा ने कहना है। वो जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, वापस अपनी वालदा के पास गए, कहने लगे अम्मा समझ नहीं आती, 3 दिनार की गायें बंदा 12 में ख़रीदने को तैयार है, शर्त लगाता है कि अम्मा से नहीं पूछना। तो वालदा कहने लगी पुत्र पहले उससे जाके पूछ के आ वो है कौन, ये कोई रूहानी मामला है,
کوئی غیبی مدد ہے پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا. تو نے گائیں بیچنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے. رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہوں ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں. کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو, یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے, کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے, کنویں میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو, زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو, وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں, اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں, اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی ذبح کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے کیا کرتے. ابن کثیر حدیث لائے ہیں, امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے, چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے. مجبوری بن گئی, یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی ذبح کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے. تو زیادہ سوالات کرنا, بہت زیادہ سوالات کرنا, ہر وقت بحث میں رہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو. بخاری مسلم میں موجود ہے. ایک تو فرمایا کثرت کیلو کال سے بچو, زیادہ بحثیں نہ کرو. اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو. اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے. پھر پوچھا حضور ہر سال؟ سرکار خاموش ہو گئے. تیسری بار پھر پوچھا حضور ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, میرے منہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا, تمہارے لیے مشکل ہوتی. اور فرمایا جس چیز کے لیے میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو, اور جس چیز میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو, زیادہ باریکیوں میں نہ جایا کرو. جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہی نا الجھ گئے, تنگ آ گئے. اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے, زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کیا انہوں نے. میں کہہ چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سوال ضرور کریں, لیکن بحث کے لیے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے نئی سے نئی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے, ذکر شرور کی برکت بڑی چیز ہے. مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے, ذکر شرور کی برکت بڑی چیز ہے. ان کی یادوں کی دولت نہ کیوں ہو عزیز, ان کی یادوں کی دولت نہ کیوں ہو عزیز, ان کی یادوں کی دولت بڑی چیز ہے. گرچہ آسیاں کی کوئی نہیں حد مگر آسیوں ان کی رحمت بڑی چیز ہے.
آرزوئے مدینہ نہ کیوں میں کروں، آرزوئے مدینہ نہ کیوں میں کروں، دوستو یہ سعادت بڑی چیز ہے، بے قراری مٹی دل کو چین آ گیا، سبز گنبد کی برکت بڑی چیز ہے، آستان نبی کے ہے جو بھی فقیر، ان فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، سب کا سینہ مدینہ بناتے ہیں یہ، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، کم نہیں ہے عبادت سے دید آپ کی، ان کے رخ کی زیارت بڑی چیز ہے، ہو گئے دونوں عالم میں ہم بامراد، ہو گئے دونوں عالم میں ہم بامراد، کملی والے کی مدحت بڑی چیز ہے، نعت سرکار سنتے سناتے ہیں جو، ان غلاموں کی قسمت بڑی چیز ہے، رب کی رحمت بھی صدقے میں ان کے ملی، رب کی رحمت بھی صدقے میں ان کے ملی، یہ نبی کی عنایت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ پر نیازی پڑھو تم درود، یقین یہ عبادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر شرع کی برکت بڑی چیز ہے۔ عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد، آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے، تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو اثر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت
सजदा करते, न पत्थर कलमा पढ़ते, कोई मौजज़ा भी सरकार ना दिखाते, तो फरमाते हैं हुजूर का चेहरा मुबारक ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। अल्लाह ताला ने हुजूर के वजूद नूर को इस तरह का बनाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ खासियात जो महबूब पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, शुमाइल और खसाइल को बयान करती हैं, वो बदरजा अतम अल्लाह ताला ने महबूब को अता फरमाई। मसलन एक हुजूर की शान ये है कि नबी पाक उम्मी है। उम्मी का माना ये है कि हुजूर ने दुनिया में किसी उस्ताद से आके पढ़ा नहीं। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम किसी मकतब में नहीं गए। आप कभी उन लोगों से मुलाकात करें जो दुनिया में जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, वो बड़े सियाने भी हो ना कभी, और बड़े मामला फहम भी हो, तो फिर भी अपने जुमलों और अपने लफ्ज़ों पर उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते जो एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी हैं। सरकार ने दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लेकिन ये दलील है ना मेरे नबी के सच्चा रसूल होने की कि हुजूर ने इल्म व हिकमत के वो मोती अता फरमाए हैं कि दुनिया हैरान रह गई। युअल्लिमुहुमुल किताब